बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप इस घुटन के माहौल में जो है आज़ाद सांस ले रहे होंगे। पाकिस्तान में आज इमरान खान को शोहरत की वो बुलंदियाँ इंटरनेशनल मीडिया में इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुँचा दिया कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। देखें, इमरान खान नेशनल हीरो तो हैं ही, इंटरनेशनल मीडिया भी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करता है, लेकिन आज तो इंतहा ही हो गई। तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स ने इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट जो लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की। आज पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर अगर कोई छाया हुआ है तो वो है इमरान खान। और ये क्या ही खूबसूरत मौका इमरान खान को इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने दिया, जो पहले ही प्रेशर में थी। अब उनके ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ गया इस बात के बाद कि इमरान खान को अब इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। वो एक एक मूवमेंट पाकिस्तान की नोट कर रहे हैं। इवन के ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय की जो कदम लगाई जा रही है उसके ऊपर, और अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के ऊपर जो एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया गया है और अपोजिशन के दूसरे लीडरान को धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर एक अपना वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं। और हम जो है अपना नंबर दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है ट्वीट के अंदर अपना नंबर दिया और कहा कि अगर आपके पास कोई वीडियोज और एविडेंसेस हैं तो वो भी हमारे पास भेजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के अब्यूज हो रही है। जिसको पकड़ते हैं उसको नंगा करके उसकी वीडियोज बनाते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। देखें, इंसान के पास सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत नफ्स है। अगर उसकी इज्जत नहीं मुआशरे में रहनी, अगर उसने मुआशरे के अंदर आंख उठा के जिंदा नहीं रह सकना इस सारे गंदे और घिनौने अमल के बाद, तो उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इसलिए लोगों को ये किया जा रहा है ताकि वो अंदर से टूटें और अगली बार करने से पहले सोचें कि हमारे पास उनकी वीडियोज़ हैं। अरे भाई, आप वीडियोज़ बनाकर क्या कर लेना चाहते हैं? ये हमारी रवायात, इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। मेहरबानी करके ये काम ना करें। देखें, ये सियासी मोटिवेशन के अंदर जो है आकर अगर आप ये काम करेंगे जो कि पाकिस्तान के मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी उनको इस हद तक तंग करेंगे, तो वो भी आगे से जो है बागजान होंगे। ठीक है, वो कमज़ोर हैं, वो आपको रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखिएगा, नफ़रतें जो हैं वो जहनों के अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो फिर उसके बाद उन नफ़रतों को कम नहीं किया जा सकता होता, बेशक जितना मर्जी आप कोशिश कर लें। सो पाकिस्तान के अंदर एक अमल चल रहा है, ह्यूमन राइट की अब्यूज़ हो रही हैं और इनको रोकने वाला कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा। तमाम हमारे वो अदारे जो हमें जो है रिलीफ दे सकते हैं, इन कदमों के ख़िलाफ़ जो है हमारे लिए एक वो ढाल बन सकते हैं। बदकिस्मती से वो आज शायद जो है वो नहीं खड़े हो रहे, और वो जो है वो आई डोंट नो वो क्या सोचते हैं। कुछ बेहतर ही सोच रहे होंगे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा तो शायद इतना ना विजन है, ना हम इतने समझदार हैं, ना ही हम इतने मुहिब्बुल वतन हैं जितने वो हैं। सो वो बेहतर समझ रहे होंगे, मुल्क के लिए बेहतर हो रहा होगा, लेकिन हमें ऑन द फेस ऑफ अर्थ जो है ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर इंसान की आवाज़ बंद की जा रही है। वापस आते हैं कि इस बात पे कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इमरान खान को बहुत हैवी वेटेज दे रहा है और कवरेज दे रहा है। और इमरान खान का जो ये इशू है जो कि उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ अपना केस बिल्ड किया, वो इस हद तक मजबूत हो चुका है कि अब जापान से लेकर यूरोप और चाइना, रशिया, तमाम दुनिया के अंदर उनका पैगाम पहुंच रहा है कि देखें, ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। देखें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल जाएगा कि ये हुकूमत अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है, पहले ही वो इनसे बदजन है, पहले ही IMF हमारे साथ डील करने से कासिर है, पहले ही पाकिस्तान कभी एक दरवाजे पे जा रहा है, खुदा का नाम है भीख दे दो, खुदा का नाम है कुछ डॉलर रख दो, कभी दूसरे दरवाजे पे जा रहा है, शायद जो है अब हमें कुछ डॉलर मिल जाए आर्मी चीफ साहब की जो है मुदाखलत और उनके बार बार इसरार पे मुसलमान दोस्त ममालिक से, लेकिन हमारी इज्जत ख़त्म हो जानी है। आज पाकिस्तान अपनी इज्जत बेच कर वो डॉलर्स खरीद रहा है, ये याद रखिएगा। आज पाकिस्तानी कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठा है, उसको कोई भी बाहर के मुल्क का इंसान ताना दे सकता है, जाओ तुम तो उस मुल्क से हो जो भीख मांगते हैं, कभी एक मुल्क से कभी दूसरे से। ये बड़ा तल्ख तजर्बा था जो इमरान खान के दौर में भी था, लेकिन अब तो उसकी शिद्दत हो गई है। इमरान खान ने इससे बहुत बड़ा सबक सीखा, क्योंकि वो जब आए तो वहाँ उस वक्त डिफ़ॉल्ट की सी सूरत हाल थी, पाकिस्तान थी, लेकिन उन्होंने एक दो ममालिक के दौरे किए, उसी वक्त ही पैसे मिल गए, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी और ये मुद्दा वहीं दब गया। लेकिन अब तो जो है खैर हमने हर मुल्क से ही पैसे मांगे हैं, हम तो अब ऐसे लगता है जैसे इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। खैर, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है आज जो है वो दोबारा जो है वो एक और केस रजिस्टर कर दिया गया है।
عمران خان صاحب کے خلاف جناب دفعہ 144 کے خلاف ورزی کا کیس کیا ہے. پتہ نہیں کیوں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم بازو ہم تحریک انصاف کو مسل کر دیں گے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تحریک ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جو ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور رول آف لا کے تحت چلیں. یہ ہم سب کی گزارش ہے. پاکستان سب کا ملک ہے, سب کو زندہ رہنے کا حق ہے اور سب کو بولنے کا بھی حق ہے. دوسری طرف شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے گھر سے جو ہے وہ بہت ساری مشکوک چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں. شہباز گل صاحب کا موقف ہے کہ جی میں تو جو ہوں ادھر چونکہ 10-12 دن سے نہیں ہوں, میں واپس آیا ہوں تو میرے گھر کی تمام چیزیں الٹ پلٹ پڑی ہوئی ہیں جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میرا پرس میری گاڑی میں تھا جو یہاں سے مل رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جدھر ہونی چاہیے وہیں وہاں نہیں ہے, اور جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں ہے. تمام سیٹنگ الٹ ہوئی ہے. میرے بعد یہاں کوئی آیا ہے, ان کے گھر سے ایک پستول برآمد ہوا اور ماشاءاللہ اس پستول کا پرچہ بھی ان کے اوپر کرا دیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیخ رشید کے کلیشن کوف والے کیس کی طرح شہباز گل کا بھی یہ پستول والے کیس میں پوری طرح انہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مت دینے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے ارباب اختیار نے. وہ کسی صورت بھی شہباز گل کو معاف کرنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ وہ کمزور ہے نا, وہ ہم جیسا ہے, وہ ہم میں سے ہے. وہ ایک عام شریف شہری ہے جو بیچارہ پاگل تھا, امریکہ میں لیکچر پروفیسر تھا, سکون سے انجوائے زندگی کرتا, وہاں پر اچھی نوکری مل گئی تھی. لوگ تمنا کرتے ہیں یہاں سے لوگ جو ہے مال بنا کے باہر اپنے اور اپنے بچوں کو سیٹ کر رہے ہیں. وہ بے وقوف آدمی وہاں سے ادھر واپس کیوں آیا؟ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ اس بے وقوف کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ادھر پاکستان میں واپس آتا اور آ کے اس ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے خدمت کرتا. وہ سکون لے رہا تھا, سکون لیتا. اس ملک کے ساتھ جو ہے اس ملک کے جو ہے کرتا دھرتا وفادار نہیں تو تم کہاں سے وفادار ہو سکتے ہو؟ تم بھی نہیں ہو سکتے. شہباز گل اس ایپیسوڈ کے بعد سیکھو کچھ اور واپس جا کے اپنی زندگی انجوائے کرو. یہ زندگی ایک بار ملی ہے. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے جمیل فاروقی ایک نوجوان ایک وائبرنٹ قسم کا جو جرنلسٹ ہے, اس بیچارے کا بھی 2 دن کا ریمانڈ دے دیے گئے. مجھے اب سمجھ نہیں آتی اس سے اب کیا جو ہے وہ برآمد کرنا ہے. اس بیچارے نے کیا کیا جو اس سے برآمد کرنا ہے اور اس کا 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے. ہاں اس کے پاس بھی کوئی ایک ایٹم بم چھوٹا سا نا ہوگا, وہ برآمد کر لیں آپ. پنجاب پولیس والے مشہور تھی, اسلام آباد پولیس کا ایک سٹیچر تھا, ایک اس کا تقدس تھا. ہم جب اسلام آباد میں رہتے تھے تو کہتے تھے یہ اسلام آباد پولیس جو ہے پاکستان کی دوسری سب پولیس سے ہٹ کے, لیکن بد نصیبی سے یہ جو ہے اب پنجاب پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے. آپ ایسا کریں کوئی بہت بڑی چیز کو ٹینک شنک جو ہے جمیل فاروقی سے برآمد کریں. وہ ٹینک جو ہے نا اس سے اڑا رہا تھا ملک کی سالمیت کے لیے, بڑا خطرناک آدمی تھا. دیکھیں آپ اپنا دنیا میں مذاق اڑوا رہے ہیں, پاکستان کا تشخص برباد کر رہے ہیں. یہ جو ہے وقت ہے یہ گزر جاتا ہے, لیکن یہ پاکستان کے اوپر جو داغ آپ لگا رہے ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنے کا جو امریکہ کا ایجنڈا تھا نا, اس کی آپ کی اور ہمارے دشمنوں کا اس کی آپ تکمیل کر رہے ہیں. بھارت آئی بھنگڑے ڈال رہا ہے. پہلے تو آپ نے ان کا سب سے بڑا دشمن عمران خان اس کو نکال دیا, اس کے اوپر وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. ان کے جو حمایتی لوگ ہیں ان کو لا کے بٹھا دیے جن کی تجارتیں ہیں. پھر اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ملک کے اداروں اور عوام کے درمیان خلیج بڑھا رہے ہیں. دیکھیں انا کے بت جو ہے نا ان کو توڑیں تو تب ہی انسان عظیم انسان بنتا ہے. اگر آپ انا کے بتوں کے ساتھ زندہ رہیں گے تو آپ کبھی عظیم انسان نہیں بن پائیں گے. آج جو دراڑیں بن رہی ہیں یہ دراڑیں بھر دیں ابھی. اگر یہ دراڑیں ابھی نہ بھریں تو ان دراڑوں نے اتنا وسیع ہو جانا ہے کہ پھر آپ کے اور میرے کسی کے کہنے سے یہ دراڑیں نہیں بھرنی. آج بہت سے لوگ مزہ تو لے رہے ہیں تحریک انصاف کے دور میں, جن کی پکڑ دکڑ ہوئی جائے, مزہ آیا نا, تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے نا, کہہ رہے تھے نا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ادارے اور تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ادارے جو پاکستان کے, ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. وہ اپنے معاملات اور مسائل حل ہوں اور پاکستان کو آگے بڑھانے والی سوچ رکھنی چاہیے. اگر انا کے بتوں میں ہم پھنسے رہیں گے تو پاکستان کو بہت بڑے بڑے نقصانات ہوں گے. تحریک انصاف بھی پاکستان کا اثاثہ ہے, ادارے بھی اثاثہ ہیں. اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اوپر مزید گرپ ٹائٹ کی جا رہی ہے. مزید ان کو جو ہے نا وہ گرل کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے. پہلے فیز میں عمران خان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے. عمران خان کے اوپر بڑے خطرناک مقدمات ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ بگڑ گیا ہے, اب اس کو ہم نے ڈنڈے سے سدھارنا ہے. سب سے پہلے تو عمران خان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو 3 دن کی
ضمانت انہیں حفاظتی ملی تھی وہ 25 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور 25 اگست کو کہا گیا کہ آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے خود پیش ہونا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر عمران خان کو اس دن ضمانت نہیں ملتی تو عدالت سے گرفتار کر لیے جائے گا، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے انہیں گرفتار کرنے کا۔ عوام میں سے تو گرفتار کر نہیں سکتے، عدالت میں سے کریں گے، اور پھر اینٹی ٹیررزم جو ہے اس کی جو ہے وہ کہاں رکھیں گے، نامعلوم مقام پر، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے عمران خان کے اوپر کنٹیمپٹ کا کیس بنا دیا گیا۔ دیکھیں ایک جج جو ہیں ان کے فیصلے سے عمران خان مطمئن نہیں، عمران خان نے کہا میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، میں ان کے خلاف عدالت میں مزید جاؤں گا، تو یہ کنٹیمپٹ ہو گئی۔ کنٹیمپٹ تو وہ تھی کہ جب حمزہ شہباز کی حکومت گری تھی تو جو ہے دستہ بند جناب پریس کانفرنس ہوئی، تمام پاکستان کے ملک کا گند اکٹھا ہو کے اداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے لگ پڑا، وہ تھی کنٹیمپٹ۔ آپ اس کو کنٹینٹ کہیں گے؟ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہیں گے آپ، اس سے ملک کی جد خسائی ہوگی، نظام جو اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھے گا، اور اس سے جو ہے پاکستان کی کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ میں جو ہوں میں چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان کے ایکسپورٹس گر رہی ہیں، پاکستان جو ہے وہ 3.3 ارب ڈالر پچھلے سال اسی منتھ میں ایکسپورٹ کر رہا تھا، اس بار تو چاہیے تھا 5 ارب ڈالر کرتا، لیکن افسوس سے وہ 2.1 پہ آ گیا۔ مجھے بتائیں آپ بھکاریوں کی طرح پیسے مانگ بھی لائیں گے تو اگر ایکسپورٹس گر گئی تو آپ کہاں سے اس کا ازالہ کریں گے؟ باہر کے ملک پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ کم ہو رہی ہیں، ڈالر پہ دوبارہ پریشر بڑھ رہا ہے، وہ پھر مہنگا ہو رہا ہے۔ آپ جو ہیں وہ مہربانی کریں اور پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جائیں، جیسے بھی آتی ہے الیکشن سے آتی تو لائیں۔ ان لوگوں کے چہروں کی طرف نہ دیکھیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ملک کی عوام جو آج بل جلا رہی ہے کل یہ بندوں کو جلانا شروع کر دے گی، بھوک سے ملک مار رہا ہے۔ مہربانی کریں اور اس کے اوپر رحم کھائیں۔ تب تک آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔